السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے قواعد مطلب گرامر کے کچھ اہم ٹاپکس پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنتے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ اس طرح کے الفاظ ایک ساتھ عبارت یا گفتگو میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ واو سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے آب و تاب، رنج و غم، غور و فکر، رسم و رواج، جنگ و جدل وغیرہ۔ حروف عطف وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف عطف کہلاتے ہیں، جیسے اور، پھر، واو، بھی۔ ان کا کیسے یوز ہوگا یہ بتاتی ہوں۔ مال و دولت، اس میں واو یوز ہوا ہے۔ اللہ نے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اس میں اور یوز ہوا ہے۔ ہم نے ناشتہ کیا پھر مدرسے گئے، اس میں پھر یوز ہوا ہے، وغیرہ۔ محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے منہ چڑھی باتیں۔ محاورہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اصل معنی کی جگہ کوئی اور معنی نکالے جائیں۔ عام طور پر محاورے کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ناسمجھ کو اپنی بات سمجھانا۔ پھر ہے تجنیس تام، ایسے الفاظ جن کا املا اور تلفظ یکساں ہوں، یکساں مطلب ایک جیسے ہوں لیکن معنی جدا ہوں، تجنیس تام کہلاتے ہیں۔ جیسے ہار، ایک زیور کا ہوتا ہے، دوسرا ہار کھیل میں جیت ہار ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے مقابلے کی ہار۔ مگر، ایک پانی میں رہتا ہے، ایک مگر کا یوز لیکن کے لیے کیا جاتا ہے۔ چینی، ملک چین کے باشندہ مطلب چین کا رہنے والے کو بھی چینی کہتے ہیں اور شکر کو بھی چینی کہتے ہیں۔ تجنیس خطی، ایسے الفاظ جن کا املا دکھنے اور لکھنے میں یکساں ہو مطلب ایک جیسے ہوں لیکن نقطوں کا فرق ہونے پر انہیں تجنیس خطی کہلاتے ہیں، جیسے عرق، غرق، خدا، جدا، رحمت، زحمت، دعا، دغا وغیرہ۔ اضافت، دو ایسے مرکب اسم جن کو زیر کی علامت لگا کر جوڑا جاتا ہے جس سے دونوں کے درمیان کا، کی، کے معنی نکلتے ہیں، اضافت کہلاتے ہیں۔ جیسے اطاعت رسول، رسول کی اطاعت کرنا۔ حب وطن، وطن کی محبت۔ درد دل، دل کا درد۔ غم زندگی، زندگی کے غم۔ ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ وغیرہ۔ میرے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے قواعد مطلب گرامر کے کچھ اہم ٹاپکس پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ دہراتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تشبیہ، کسی چیز کو اس کی خاصیت کی وجہ سے ایسی چیز سے مثال دینا جو اس جیسی خصوصیت رکھتی ہو کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں لبوں کو، ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے مثال دی ہے۔ اس میں اپن ایسے بھی دے سکتے ہیں چاند سا چہرہ، جنت سا کشمیر، ہرنی سی چال، ہرنی جیسی آنکھیں وغیرہ۔ نیکسٹ ہے تلمیح، شعر میں کسی مشہور واقعہ، مقام، نام یا کسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں، جیسے کوہ طور، ابن مریم، حضرت خضر علیہ السلام وغیرہ۔ پھر ہے سابقہ، وہ لفظ یا کلمہ ہے جو کسی بامعنی لفظ کے آگے جڑ کر ایک نیا بامعنی لفظ بناتا ہے، مطلب جڑنے سے پہلے بھی میننگ فل ورڈ رہتا ہے وہ، اور جڑنے کے بعد بھی اس کے معنی نکلتے ہیں۔ جیسے ادب، ادب کا میننگ ہے، اس میں اپن با لگا دیں گے تو با ادب، یہ بھی ایک میننگ فل ورڈ ہو جائے گا۔ بد صورت، بد پلس صورت تو بد صورت، خوش پلس نصیب تو خوش نصیب وغیرہ۔ لاحقہ، لاحقہ وہ لفظ یا کلمہ ہے جو کسی بامعنی لفظ کے بعد جڑ کر ایک نیا لفظ معنی لفظ بناتا ہے، بامعنی لفظ بناتا ہے۔ جیسے روشن پلس دان
روشن دان، گل پلس دان گلدان، رشتے پلس دار رشتے دار وغیرہ۔ مذکر، مذکر کو تذکیر بھی کہتے ہیں، وہ لفظ یا کلمہ ہے جس سے کسی اسم کا نر ہونا ظاہر ہو، مذکر یا تذکیر کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، مرد، ہرن، گھنٹا، قلم وغیرہ۔ مؤنث، مؤنث کو تانیث بھی کہتے ہیں، وہ لفظ یا کلمہ ہے جس سے کسی اسم کا مادہ ہونا ظاہر ہو، مؤنث یا تانیث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، عورت، ہرنی، گھنٹی، قلم، پینسل وغیرہ۔ بچوں، اس سے آپ کے 4 سے 5 کوشچن آتے ہیں گرامر میں سے، آپ اسے بہت اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے گا۔ تو یہ تو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی آتی ہے، اگر آپ ڈیفینیشن یاد کریں گے تو آپ وہ آرام سے کر لیں گے۔ بیسٹ آف لک۔